من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے، زندگی میں آنے والی مشکلات پہ، غموں پہ، آزمائشوں پہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے اسماء الحسنہ کا جو خوبصورت سفر ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم اس کے مڈل پورشن تک سمجھے کے آ گئے ہیں، ہاف وے ہم نے کراس کر لیا ہے۔ اور یقین جانے یہ سفر جب شروع کروایا تھا تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی دل میں بات آ گئی کہ اب جو بھی ہو جائے، جن بھی حالات میں ہوں، اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اللہ کی ذات پہ اور غور و فکر کرنا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کرنا ہے۔ نروسنس بھی تھی کہ یہ طویل سفر ہے، یہ کیسے ہوگا، لیکن دل میں اللہ کی محبت تھی، ایک چاہت تھی کہ اپنا تعلق باللہ اور مضبوط ہو جائے، اور ایک دعا تھی کہ میرے اللہ، میرے جیسی ناچیز سے جیسے تو نے اتنے کام کروائے تو یہ ایک بڑا کام بھی کروا لے۔ اور اب یقین نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہم آدھی منزلیں مکمل کر چکے ہیں۔ آج بھی اللہ کے کرم سے ہم اشرف العلوم حاصل کریں گے اور اللہ کے رحم سے اللہ کے خوبصورت اسماء کو پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت میں اضافہ کرتا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اور اپنا تعلق اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں دنیا میں، زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہ رہے، ہمیں اللہ کے اللہ ہونے پہ اس قدر یقین آ جائے کہ ہم صرف اس کو راضی کرنے میں لگے رہیں، ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی رضا ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج سب سے پہلے ہم جس مبارک اسما کی بات کریں گے وہ ہے المحصی۔ المحصی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے، اسم ہے، اور اس کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو آپ کا آخرت پہ بھی یقین اور کامل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے ایکشن سے اور کانشیس ہو جائیں گے۔ المحصی کا روٹ ورڈ ہے ہا صوت یا۔ المحصی کے لغوی معنی ہے گننا، شمار کرنا، اپنے علم اور شمار میں سب کچھ رکھنے والا۔ اب آئیے اس کی اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ المحصی هو الذی احصی کل شیء بعلمہ فلا یفوتہ منہا دقیق ولا یعجزہ جلیل۔ المحصی وہ ذات ہے جس نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کا احصاء یعنی شمار کیا ہوا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے علم سے چھوٹ نہیں سکتی اور بڑی سے بڑی چیز اسے علم میں لانے سے عاجز نہیں کر سکتی۔
ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور آج تک ہم نے کتنی کام کیے، کتنا کھانا کھایا، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، کیا کیا کام ہم نے اس کے لیے کیے، کیا کیا گناہ ایسے تھے جن میں ہم انوالو ہوئے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے، انسان کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن المحصی جو ہے اس کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر چیز کا علم، اور بڑی سے بڑی بات، کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا شمار اور جس کا علم اس المحصی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہو۔ اب آئیے ایک اور تعریف دیکھتے ہیں۔ المحصی العالم الذی یوصل معلومات، علم رکھنے والی وہ ذات ہے المحصی جو تمام معلومات کا احاطہ کرتی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے بھی، جب تک دنیا رہے گی تب تک، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آج جو انسان کلیم کرتا ہے کہ بڑا علم والا ہے، عالم ہے، اس کو بھی ایک اسپیسیفک نالج ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسکالر بھی ہو تو وہ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں اسکالر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المحصی ہے اور اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ تمام علوم، تمام چیزوں کے بارے میں علم اس کی ذات کو ہے۔ علم رکھنے والی وہ ذات ہے جو تمام معلومات کا احاطہ کرتی ہے۔ اب آئیے ایک اور تعریف دیکھتے ہیں۔ المحصی هو الذی بظاہر بصیر وبالسرائر خبیر۔ المحصی وہ ذات ہے جو تمام ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی ہے اور تمام مخفی اشیاء پر بھی خبردار، یعنی اس سے واقف ہے۔ انسان اتنی ادنا چیز ہے کہ وہ چاہے بھی تو ظاہری چیزوں کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن دل میں چھپی باتوں کو، دل میں چھپی چیزوں کو نہیں جانتا۔ ظاہری طور پہ جو چیز اس کے سامنے پڑی ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن زمین کے نیچے کیا ہے، پتھر کے نیچے کیا ہے، درخت کے اوپر کیا ہے، کون سا کیڑا کہاں چل رہا ہے، کون سی مخلوق کہاں ہے، سمندروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ انسان نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت المحصی ہے اور وہ ذات اتنی بڑی ہے جو تمام ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی ہے اور تمام مخفی اشیاء ان سے بھی واقف ہے۔ ایک اور تعریف المحصی کی یوں بیان کی جاتی ہے۔ المحصی وہ ذات ہے جو ظاہر میں آپ کی سانسوں کی نگہبان اور باطن میں آپ کے حفاظ کی حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات خاص ہے جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد و شمار ہیں۔ پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں ان کا بھی عدد معلوم ہے، اور ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شمار بھی اس کے علم میں ہے۔ بارش کے قطروں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شمار بھی اسی کو معلوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو اس کی تہہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے
جو اس کے سخت چٹانوں میں ہیں۔ تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اسے ہدیے میں دیا اور پھر فرمایا، میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ اس دیہاتی کے ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الموصی کی جامع تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح بندوں کے اعمال خیر و شر کا بھی پورا حساب اور گنتی اس کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا علم ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے گن کر رکھی ہے لکھ کر، یعنی ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو ان کے اعمال نامہ میں لکھ کر محفوظ رکھا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کیمرہ ہماری ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو۔ کبھی کہیں بیٹھے ہوں اور کیمرہ نظر آ جائے تو انسان بہت مہذب ایکٹ کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے خلاف گواہی دے کہ وہ غلط ہے۔ جب ہم عام طور پہ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم بڑا سوچ سمجھ کے تول کے بولتے ہیں۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے، میرے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے، میری زبان سے نکلنے والے ہر بول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ شخص کبھی بھی کوئی غلطی کر سکے گا؟ یقین جانے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک الموصی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ اس کا ہر ہر لمحہ، اس کا ہر ہر قدم، اس کا ہر ہر بول، اس کی ہر ہر سانس اور دل میں بھی وہ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور اگر انسان یہ یاد رکھے گا تو وہ شخص اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرتا رہے گا۔ جہاں غلطی نظر آئے گی وہاں توبہ استغفار کرے گا، ڈھیٹ نہیں بن جائے گا، فرعون کی طرح اکڑ نہیں جائے گا، غلطی کر کے بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری غلطی نہیں ہے، بلکہ جھک جائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ اس لیے کہ جب یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ ہر چیز کا شمار کرنے والا ہے، میرے ہر حال سے باخبر ہے، تو انسان ہر وقت اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھتا ہے، اور پھر انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ الموصی کا نظام شماریات کیسا عجیب و غریب ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں کوئی 500 سال کا بوڑھا نہیں ملے گا کہ فرشتے اسے بھول گئے ہوں، اور کہیں کسی کونے میں ایک شخص رہ گیا ہو، نہیں، بلکہ دنیا میں ہر آنے والا شخص جتنے سانس لے کر آتا ہے اس سے ایک سانس نہ کم نہ زیادہ، یہ تو صرف موصی کی شماریات کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ سورج بنایا، یہ چاند بنائے، یہ چرند بنائے، یہ نباتات بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام کے رزق کا سامان میسر کر دیا۔ کون کتنا کھائے گا، کون کتنا پیے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی اولاد ملے گی، کوئی کس طرح کی زندگی گزارے گا، تمام علم کو جاننے والا الموصی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی ہارون رشید رحمۃ اللہ کے زمانے میں پورے عالم اسلام کے قاضی تھے۔ ایک بار ان کے پاس خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ کا اور ایک نصرانی کا مقدمہ آیا۔ امام صاحب نے فیصلہ نصرانی کے حق میں کیا۔ اس طرح کے درخشاں واقعات
تاریخ اسلام کے ورق ورق پر بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ اس دور کو دور ملوکیت کہتے ہیں۔ کتنا مبارک دور تھا کہ ایک طاقتور بادشاہ اور خلیفہ اپنی رعایا میں سے ایک غیر مسلم کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں فریق بن کے حاضر ہوا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو فرمانے لگے، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے زمانہ قضا میں مقدمات کے فیصلے میں کسی بھی فریق کی جانبداری نہیں کی، حتیٰ کہ دل میں کسی ایک فریق کی طرف میلان بھی نہیں ہوا سوائے نصرانی اور ہارون رشید کے مقدمے میں، کہ ان میں دل کا رجحان اور تمنا بھی تھی کہ حق ہارون رشید رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو اور فیصلہ حق کے مطابق اسی کے حق میں ہو، لیکن فیصلہ دلائل سننے کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ کے خلاف کیا۔ یہ فرما کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ رونے لگے اور اس قدر روئے کہ دل بھر آیا۔ اس سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے تقوی کے بلند مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مقدمے میں دل کا رجحان طبی طور پر ایک فریق کی طرف تھا اور فیصلہ بھی اس کے خلاف ہوا، لیکن اس طبی رجحان پر بھی انہیں خوف رہا کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آج ہم اپنے بچوں کے معاملے میں اوور سینسٹیو ہو گئے۔ ہمارے بچوں نے غلطیاں کی، ہم نے ان کو چھپایا لیکن کبھی انہیں کریکٹ نہیں کیا اور انہی کی سائیڈ لی، جس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بچے خود سر ہو گئے، دوسروں کو برا بھلا کہنے لگے، ایک بلیم گیم کا فینومینا چل گیا۔ حق پہ فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب ایک انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ المحصی ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز کی گنتی رکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگر حق پہ بات نہ کروں تو میری پکڑ نہ ہو۔ یہ اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہم اپنے تمام رشتوں کو دھیان سے رکھیں گے۔ اگر کبھی ایسی الجھنوں میں پھنس جائیں گے جہاں پہ ہماری غلطی ہمارے پیاروں کی ہوگی، تب بھی ہم ان غلطیوں کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ ان کو کریکٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ المحصی کے علم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ جس کو اس اسم کی معرفت حاصل ہو گئی وہ اپنی زبان اور ہاتھ اور وقت کے استعمال میں بہت محتاط رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی شمار کرنے والے، ہر زبان کا بول اور ہاتھ کا استعمال اور جو عمر کے قیمتی سانس مجھے ملے ہیں وہ سب شمار ہوں گے، یہ جانتے ہوئے ہر چیز کو بہت احتیاط سے استعمال کرے گا۔ اس لیے زبان سے غیبت نہیں ہوگی، بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام نہیں لگائے گا، ایک کی بات سن کر دوسرے کے خلاف بدگمانی اختیار نہیں کرے گا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پا لو گے۔ اسی طرح وقت کی حفاظت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، کوئی وقت اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ کوئی برا خیال دل میں آئے تو فوراً سوچنا چاہیے کہ اگر یہ برائی کروں گا، کسی کو تکلیف دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تو شمار ہو جائے گا۔ اب آئیے دو پیارے اور اسما المبدی اور المعید کے بارے میں جانتے ہیں۔ المبدی کا مادہ ہے با دال، اس کے لغوی معنی ہے پہلی بار پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا۔ المعید کا مادہ ہے عین واو دال اور اس کے لغوی معنی ہے دوبارہ زندہ کرنے والا۔ اب آئیے ان کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، المبدی وہ ذات ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف ظاہر کرتی ہے۔ قاری ملا علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، المعید وہ ذات ہے جو دنیا میں مخلوقات کا حیات سے
موت کی طرف اعادہ کرتی ہے اور آخرت میں حیات کی طرف اعادہ کرے گی۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، المعید وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو باوجود اس کے کہ ان کے جوہر اور عرض بھی ختم ہو چکے ہوں گے دوبارہ پیدا کر دے گی۔ ابتدا پہلی مرتبہ وجود میں لانا اور اعادہ دوبارہ وجود میں لانا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر انسان خواہ مسلم ہو یا کافر یہ بات جانتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے، یعنی وہ پہلے کچھ نہ تھا اور اب وہ ایک چلتا پھرتا انسان ہے، اور یہ بات بھی مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ اسی طرح اسے یہ بھی ماننا ہوگا کہ ایک دن مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس ذات نے اسے عدم سے وجود بخشا اور کچھ مدت بعد اس وجود کو وہ ذات ختم کر دے گی، بالکل اسی طرح ایک دن روز قیامت اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ اسے اس دنیا میں کیے ہوئے عمل کا بدلہ مل سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اور یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ جزا کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اگر دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایماندار اور بے ایمان برابر ہو جائیں، مسلمان اور کافر برابر ہو جائیں، اچھے اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے برابر ہو جائیں، بلکہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ فرمائیں گے، اور اس سزا و جزا کے لیے ایک دن کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے۔ آخرت پر ایمان مسلمان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتا ہے۔ آج جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، بلکہ کچھ تو نعوذ باللہ اس کی ذات کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے، اسی طرح آخرت پہ لوگوں کا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا پتہ ہمارا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انسان کو ایک مسلمان کے درجے سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پکا ایمان ہوتا ہے کہ آج اس دنیا میں جو کچھ بھی کر کے جاؤں گا، کل بروز قیامت مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے پیش ہو کے ہر چیز کا ہر سوال کا ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں جو مرضی کرتا رہوں اور مجھے اس دن جواب نہ دینا پڑے۔ اور یہ وہ فورس ہے، یہ وہ موٹیویشن ہے جو انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے۔ انسان خود سوچے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو اسے المبدی نے پیدا کیا، وجود بخشا، بڑا کیا، اور ایک دن وہ ذات اس انسان کو ضرور موت دے گی۔ اس ذات کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یعنی انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ایک گندے پانی کی بوند تھا، ایک نطفہ تھا، اور اس سے قبل غذا اور اس سے پہلے عناصر کا جز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اس میں ذرا سا بھی شعور ہو تو کبھی بھی غور کرے تو اس کو اپنی حقیقت کا انکشاف کے ساتھ ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے وجود، علم اور قدرت پر مکمل ایمان اور یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر ایک 70 برس کا انسان اس کا مراقبہ کرے اور اس پر غور کرے کہ اب سے 71 برس پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اگر ایک 70 برس کا انسان اس کا مراقبہ کرے اور اس پہ غور کرے کہ اب سے 71 برس پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور نہ اس کا کسی عنوان سے کوئی ذکر کرتے تھے، اس وقت کیا چیز اس کی ایجاد و تخلیق کی دائی ہوئی اور کس
محیر عقول قدرت نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ذرات کو اس کے وجود میں سمو کر اس کو ایک ہی ہوشیار، دانا اور سمیع البصیر انسان بنا دیا۔ یقیناً وہی المبدی کی ذات ہے جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، پھر ایک دن موت دینے کے بعد اسے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وہ ذات جس طرح المبدی ہے اسی طرح المعید بھی ہے۔ وہ ذات دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اس وقت تو اس انسان کا کوئی نمونہ بھی نہ تھا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کر کے بڑا کر دیا۔ پھر اس انسان میں مختلف قسم کے مراتب بھی قائم کیے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب، کسی کو حاکم اور کسی کو ماتحت۔ ہر امیر سے فرمایا کہ غریبوں کا خیال رکھے، اپنے مال میں سے ان کا حق بھی ادا کرے۔ بالکل اسی طرح ہر حاکم کے لیے بھی قانون بنایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رعایت والا معاملہ رکھے، نرمی اور سہولت والا برتاؤ کرے، جتنے کام کا بوجھ وہ برداشت کر سکیں اتنا ہی بوجھ ان پہ ڈالے، زیادہ نہ رکھے، ورنہ ایک دن حساب ضرور ہوگا۔ اس دن المعید تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ منصف اور عادل ذات ہے تو انسان کو بھی عدل کا حکم دیا، اسی عدل و انصاف کے بدلے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ایک قوم تھی اور ایک شہر میں رہتی تھی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ان کے وطن کی ہوا ان کے ناموافق ہو گئی اور ان کو سخت وبا سے دوچار ہونا پڑا۔ موت کے ڈر سے یہ لوگ اپنی بستی سے نکل کھڑے ہوئے کسی صحرا کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک وادی میں پہنچ گئے جس میں ایک چٹیل میدان تھا، اس میدان کے دونوں کنارے اس سے بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دو فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی کے نچلی طرف اور دوسرا فرشتہ وادی کے اوپر کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے ایک چیخ ماری، ان کی چیخ سے سب لوگ یک لخت مر گئے۔ کافی عرصہ ان کی موت کو گزر گیا، ان کی اس جگہ پر دیواریں اور قبریں بن گئی، ان کی لاشیں فنا ہو گئیں۔ ایک زمانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو ان کے سامنے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کہیے: اے پرانی ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پس جب جسم کی ہڈیاں آپس میں جمع ہونے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر یوں کہیے: اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ وہ نبی دیکھ رہے تھے اور ہڈیاں گوشت پہن رہی تھی۔ پھر حکم ہوا: اے پیغمبر یوں کہیے: اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے ان بندوں میں لوٹ آؤ جن کی تعمیر و حیات تمہیں وابستہ تھی۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ وہ سب کے سب زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی مدت تک موت دینے کے بعد زندہ فرما دیا۔ ان سب کی زبان پر یہ کلمہ تھا: سبحانک لا الہ الا انت۔ اے اللہ، آپ ہر عیب اور کمی سے پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ واقعہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک دعوت فکر ہے۔ منکرین قیامت پر دلیل قطعی ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ہدایت پر مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے بھاگنے کی صورت میں ہو یا کسی وبا، طاعون، مرض وغیرہ سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے،
اس سے ایک سیکنڈ نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد موت آئے گی، اس لیے یہ حرکت اور بھاگنا فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ ہم نے اول مرتبہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ ضرور ضرور ہوگا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں، اور یہ مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنا ضرور ضرور ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو تبدیل یا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، بے شک تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ آج ہم بڑا اکڑتے ہیں کہ ہمارا 10 مرلے کا مکان ہے، ہمارے پاس فلانے برانڈ کا جوڑا ہے، ہم فلانے برانڈ کی جوتی پہنتے ہیں، ہم اتنا زیور پہنتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔ اس روز جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمام انسانیت ننگے بدن ہوگی، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اپنے اعمال کے، اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ جس اللہ نے المبدی نے ہمیں پہلی دفعہ زندگی بخشی، وہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا اور ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ پھر بھی صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے، اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پہ چل کے، اور زندگی میں ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور وہاں کے لیے اپنے اعمال تیار کرنے ہیں۔ المعید تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ مخلوقات کا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا مومن کے لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو المبدی اور المعید تسلیم کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے قائم ہونے کے بارے میں کسی قسم کا شک اپنے دل میں نہ رکھے۔ ان تینوں پیارے اسما، المحصی، المبدی اور المعید کو ہم نے اپنے دل میں بسانا ہے، کیونکہ جب یہ ہمارے سامنے رہیں گے، ہم ان پہ غور و فکر کریں گے، تو ہم اپنا رویہ جو ہمارا لوگوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ مقام پہ رکھیں گے، ضرورت پڑنے پر کبھی بھی کسی کے غلط گواہی نہیں دیں گے، اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو سچ بات کریں گے، کیونکہ حقیقی کامیاب وہ ہے، حقیقی سرخرو وہ ہے جو اللہ کی نظر کے سامنے کامیاب ہو۔ ان تمام اسما سے تعلق پیدا کرنے والے کو ضروری ہے کہ دنیاوی زندگی کی قدر کرے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کرے، موجودہ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانے اور قیمتی بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ زندگی لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس زندگی کو کھیل تماشوں میں، اپنے فضول کاموں میں ویسٹ نہ کرے، بلکہ اس زندگی کو پروڈکٹیو بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اور انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، اس بات کو یاد رکھے، عبادات میں کوتاہی نہ کرے، اور زندگی گزارنے کے لیے بھی جو کام کر رہے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں، تاکہ ہر کام ہر لمحہ عبادت کے درجے پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، نہ کہ وہ ناراض ہو۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہہ دیں، معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، کیونکہ غلطی کرنا انسان کو انسان بناتا ہے، لیکن اکڑنا
اس کو اللہ کی نظر میں اور آخرت میں گناہ گار بنا دیتا ہے۔ دنیا میں کسی کو اس کی ذات سے کسی قسم کی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دل میں ارادہ کر دیں۔ جس کو تکلیف اگر کبھی پہنچی ہو اس سے معذرت کر لیں یا اس کے حق میں دعا کر لیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہر وقت کانشیس رہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم سب یہی بات یاد رکھیں گے تو یقین جانیں گناہ کرنا تو بہت دور کی بات، گناہ کے بارے میں سوچیں گے نہیں۔ اور سب سے ضروری چیز حقوق العباد، جس کے بارے میں آج کل ہم بالکل نگلیکٹ فل ہو گئے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم ایک سیکنڈ میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ ایسی حرکتیں ہم بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان مبارک اسما کی معرفت ہمارے دل میں ڈال دے، ہم اللہ پلیزر بن جائیں اور صرف پیپل پلیزر بن کے اس دنیا میں نہ رہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے کاموں میں لگا لے، ہم اس کے نام لینے والے بن جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کے مسلمان، سوڈان کے مسلمان اور جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جتنے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز ہم سب کو ملا دے اور جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا آپ کا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول کرے اور اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔